حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جب آپ نے قوم کو اللہ عزوجل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک ایسی گاہبن حاملہ اونٹنی نکالیے جو نہایت خوبصورت اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور قد آور اونٹنی نکلی، جو باہر نکلتے ہی جنی، اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی اگر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ اللہ کی نشانی یعنی معجزہ والی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پہ ڈالے گی، اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ ترجمہ کنزا لائمان، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ یہ اللہ کا ناقہ اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دنوں تک تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ قدار بن سالف۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پست قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت پس ناکا کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دیتے ہو اگر تم رسول ہو۔ زلزلے کا عذاب۔ قوم ثمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوند قہار کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی کی اینٹ سے اینٹ بچ کر رہ گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ترجمہ کنزا لائمان، تو انہیں زلزلے نے لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا، اور آپ قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منع پھیر لیا۔ اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ ترجمہ کنزا لائمان، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے فرضی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم ثمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو گئی، اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ درسی ہدایت۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کی ایک نشانی ناقہ کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا، تو جو بدبخت اللہ کے پیاروں یعنی اولیاء اللہ اور اللہ کی نشانیوں کی توہین اور بے ادبی کرے گا، وہ عذاب الہی کے قہر سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی فوجوں اور شامیوں کا بھی حشر ایسا ہی ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا کچا چٹھا کھول دیا گیا، اور ان کے گھروں کو غارت و تباہ کر کے ان کے خاندانوں کے گلے کاٹ دیے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا۔ 1,40,000 یزیدی مقتول۔ علامہ محدث نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ قوم ثمود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 یزیدی یعنی 1,40,000 قتل و ہلاک ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالی کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کی اشانی ہوئی،
اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے حکم سے 17,000 کوفی و شامی مارے گئے، کل مل کر 1,40,000 مقتول ہو گئے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لہٰذا خداوند عزوجل کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب، ان سب سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے ادبی سے خداوند قہار کا غضب ضرور کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کو اللہ عز و جل کے محبوبوں سے نسبت حاصل ہو جائے، اس کی تعظیم و تکریم لازم و ضروری ہے، اور اس کی توہین و بے ادبی عذاب الہی کی ہری جھنڈی اور تباہی و بربادی کا سگنل ہے۔ عذاب کی زمین منحوس۔ روایت ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم ثمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خبردار، کوئی شخص ان بستیوں میں داخل نہ ہو اور نہ ان کے کنوؤں کا کوئی شخص پانی پیے۔